بدعات اور جو غلط رسومات ہیں، غیر اسلامی رسومات، ان کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ اور کہاں تک پہنچے تھے جی؟ بل کا فتویٰ میم، یہ عیسائی ثواب اور جی، بدعت اور اہم ترین رسم 40واں اب ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی سب سے بڑی جو بدعتی رسم معاشرے میں رائج ہے وہ کیا ہے؟ 40واں، اہم ترین رسم 40واں۔ میرے پاس پیج نمبر 213 ہے، اور کسی نے پیج اناؤنس کرنا تو بتا دیں۔ 219۔ ٹھیک ہے، 219 ہے۔ میت کے ایصال ثواب کے طور پر ادا کی جانے والی رسومات میں سے شوری، میں نے پہلے وہ نہیں پڑھا، دعا پڑھ لیتے ہیں، بہت اچھی دعا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک اللہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ تو 40واں جو ہے بدعت کی جو رسومات ہیں اس میں سب سے ٹاپر ہے میت کے ایصال ثواب کے طور پر ادا کیے جانے والی رسومات میں سب سے بڑی اور اہم رسم 40واں یا چہلم ہے۔ یہ دن وفات سے 40 روز بعد باقاعدہ طور پر منایا جاتا ہے، اور اس میں لوگوں کو باقاعدہ مدعو کیا جاتا ہے۔ اخبارات میں اشتہار لگوانے کے علاوہ نہ صرف اب دعوتی کارڈ بھی تقسیم ہونے لگے ہیں، بلکہ اس اجتماع کے لیے بسا اوقات شادی ہال بھی بک کرایا جاتا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے، میں نے بھی دیکھا کہ کوئی ہال بک کرایا جاتا ہے۔ گزشتہ 40 دنوں کے دوران مرحوم کے قرابت داروں اور مولوی صاحب نے جتنے قرآن پاک مرحوم کے ایصال ثواب کے غرض سے ختم کیے، انہیں بآواز بلند ساری برادری کے سامنے مرنے والے کی روح کو ہدیتاً پیش کرنے کا اعلان بھی کیا جاتا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جی الحمدللہ جو ہے 12 قرآن کریم ان کے لیے ختم کر دیے گئے۔ گٹھلیوں پر پڑھنے کا جو سلسلہ سویم سے شروع ہوا تھا اب اختتام کو پہنچتا ہے۔ چیلم پر مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے جوڑے کپڑے وغیرہ بنائے گئے تھے، وہ باقاعدہ عزیزوں کو دکھا کر خیرات کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پرتکلف کھانا تمام مہمانوں کو کھلایا جاتا ہے، لوائقین صاحب حیثیت ہوں یا قرض لینا پڑے، کھانا پورے لوازمات کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے، جس کا مقصد مرحوم کی روح کو خوش کرنا، برادری والوں کے سامنے مرحوم کے ساتھ اپنی گہری وابستگی اور تعلق جتانا، خاندان بھر میں اس سے پہلے گزر چکنے والے 40واں سے خوب تر 40واں منانا، اور برسی کی آمد تک کے لیے ایک بڑے فرض سے سبکدوش ہو جانا ہوتا ہے۔ یعنی یہ سارے جو ہے مقاصد ہوتے ہیں 40ویں کے عمومی طور پر۔ اس رسم کو ادا کرنے میں اس بات کا خصوصاً خیال رکھا جاتا ہے کہ عین 40ویں کے دن یا 1-2 دن پہلے یہ رسم کر لی جائے، اگر 40 دن سے ایک دن بھی اوپر نہ ہونے پائے اس بات کو بھی بدشگونی سمجھا جاتا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں جی وہ 40 پورے نہیں کرنے، ایک دن پہلے کرنا ہے۔ وہم کیا جاتا ہے کہ اگر اس رسم کی ادائیگی میں تاخیر ہوئی تو خاندان میں کسی اور کی موت واقع ہو جائے گی۔ دستار بندی، 40ویں کے موقع پر اس رسم کو ادا کرنا، مرنے والا سربراہ خانہ تھا تو اب اس کے بڑے بیٹے کے سر پر خاندان کا کوئی اور بزرگ دستار باندھتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے باپ کے جانشین کے طور پر خاندان کا کفیل مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر جانشین کی طرف سے سارے خاندان والوں کو کپڑے تقسیم کرنا۔ پہلی عید پر سوگ منانا، یاد رکھیے کہ آپ یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ غیر رسمی رسومات اور بدعت پڑھ رہے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلی عید پر سوگ منانا، اکثر گھرانوں میں موت کے بعد آنے والی پہلی عید کو یوم سوگ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن میت کے اہل خانہ نہ تو اچھے کپڑے پہنتے ہیں نہ ہی عید کی خوشی مناتے ہیں، اور یہ بھی ہوتا ہے، اور رشتہ دار ان کے گھر جاتے ہیں کہ جو ان کی پہلی عید ہے تو ان کے ساتھ افسوس کرنا ہے۔ خصوصاً دوران عدت عید آ جائے تو بیوہ کو کالے یا سفید لباسی کا ہدیہ دیا جاتا ہے۔ برسی منانا، فوت شدہ کی موت کا 1 سال مکمل ہونے پر برسی کی رسم ادا ہوتی ہے۔ اس موقع پر پھر سے تمام عزیز و اقارب جمع ہوتے ہیں، افسوس کے الفاظ پھر سے دہرائے جاتے ہیں، باقاعدہ دعوتی پیغام دیے جاتے ہیں، میت کی طرف سے اس خاص موقع کے لیے پھر سالانہ کے جوڑے تیار کیے جاتے ہیں، آنے والوں کے لیے پرتکلف کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے وغیرہ۔ بعض گھرانوں میں برسی منانے کا سلسلہ سالہ سال جاری رہتا ہے۔ غیر اسلامی عقائد و نظریات پر مبنی یہ تمام رسومات سراسر وہ بدعتیں ہیں جن کا دین سے دور کا بھی واسطہ نہیں، اور ان کو بلا تحقیق محض باپ دادا کی پیروی کرتے ہوئے اپنا لیا جاتا ہے۔ ان کو اپنانے میں نہ صرف اسراف کا پہلو نمایاں رہتا ہے بلکہ ریاکاری اور دکھاوا بھی پیش ہوتا ہے
کیونکہ ایصال ثواب کے لیے جتنا خرچ کیا جاتا ہے اس میں غریبوں کے لیے صدقہ خیرات کا حصہ کم، اور ان لوگوں کے کھانے کپڑے اور تبرک پہ خرچ زیادہ کیا جاتا ہے جن کے پاس یہ نعمتیں پہلے ہی وافر مقدار میں موجود ہوتی ہیں۔ بزرگوں کی خبریں۔ بدعت کے شرک کی حد تک بڑے ہوئے نظارے ہمارے یہاں بزرگوں اور نیک لوگوں کی قبروں پر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ سب وہ بزرگ اور نیک ہستیاں تھیں جو ہمیں توحید اور اتباع سنت کی تعلیم دے گئی، اور جنہوں نے اپنی زندگیوں لوگوں کو شرک کی دلدلوں سے نکالنے میں صرف کر دی۔ انہی کی قبروں پر مقبرے، مزار اور خانقاہیں تعمیر کر دی گئیں۔ اب انہیں گلاب کے عرق اور دودھ وغیرہ سے دھویا جاتا ہے، خوبصورت چادروں اور غلافوں سے انہیں سجایا جاتا ہے، رنگ برنگے کپڑے اور دھاگے وغیرہ ان مزاروں اور ان کے ارد گرد کے درختوں پر باندھے جاتے ہیں، اور وہاں کے پتھروں کو بھی متبرک مانا جاتا ہے۔ زائرین ہاتھ باندھ کر اور سر جھکا کر نہایت عز و انکساری سے ان مزاروں پر حاضری دیتے ہیں۔ نیز وہاں قوالیاں، عرس، میلے اور تمام غیر شرعی پروگرام منعقد کرانے کے لیے باقاعدہ فنڈ اکٹھا کیا جاتا ہے، جس کے لیے مزار کے گرد و پیش میں ڈبے رکھے ہوتے ہیں تاکہ تمام زائرین حسب توفیق ان نیک کاموں کے لیے حصہ ڈال کر ثواب کمائیں۔ یہ جو ہے نا ساری چیزیں معاشرے میں افسوس کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ سوچنے کا مقام کیا ہے جی؟ ایک برائی ختم نہ کی جائے تو طبیعت دوسری برائی پر آمادہ ہونے لگتی ہے، پھر تیسری، اور پھر برائی نہیں لگتی اور اسے رسم یا رواج کا نام دے دیا جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے، آپ سوچ کے دیکھیں، واقعی سوچنے کا مقام ہے۔ یعنی ہمارے یہاں کوئی سوچتا ہی نہیں اس پہ کہ جو ہم کر رہے ہیں، اگر ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے تو کیا وہ صحیح کرتے تھے یا غلط کرتے تھے؟ اور سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ ہم بھی کر رہے ہیں، آگے ہماری اولاد بھی کرتی رہے گی، اور آگے پتہ نہیں ان کی بھی اولاد کو کوئی سمجھ عقل نہ ہے تو وہ بھی یہی کرتی رہے گی۔ رسم و رواج کا نام دے دیا جاتا ہے نا کہ یہ تو رواج ہے جی، خاندان میں ہوتا چلا آ رہا ہے۔ گلاب کے عرق اور دودھ سے مزاروں کو دھونے کی رسم ادا کرنے والوں کو یہ خیال تک نہیں آتا کہ یہ بدعت ہی نہیں، انتہائی درجے کا اسراف بھی ہے۔ یہی ملک جہاں بہت سے لوگ خصوصاً بچے دودھ اور دوسری غذائی قلت کے سبب کمزور صحت اور کم عمری کی اموات کا شکار ہیں۔ سوچیں، دودھ نہیں ملتا بہت سے بچوں کو ہمارے ملک میں، ٹھیک ہے، اور وہ میل نیوٹریشن کا شکار ہے، اور یہاں مزاروں کو دودھ سے دھویا جا رہا ہوتا ہے۔ وہاں اس بیشبہا نعمت کو یوں ضائع کر کے ایک بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، جبکہ صحابہ کرام اجمعین جیسی جلیل القدر ہستیاں اپنے کفن تک کے لیے خرچ کے نئے کپڑوں سے بھی گریز کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہمارا کفن بھی نئے کپڑے سے نہ بناؤ، اور نئے کپڑے کے لیے زندوں کو مردوں سے زیادہ حقدار سمجھتے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق سے ان کی زندگی میں جب کپڑوں میں سے کفن کے انتخاب کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، نئے کپڑوں کا زندہ زیادہ مستحق ہے، میرے لیے بس یہ پرانے کپڑے ہی کافی ہوں گے۔ بخاری۔ یہ رسومات و بدعات ہمارے صاف ستھرا دین کا حصہ کب بنی؟ یہ چند دنوں، مہینوں یا سالوں میں نہیں ہوا، بلکہ اس میں ان صدیوں کا عمل دخل شامل ہے جو ہم نے غیر مسلموں کے ساتھ مل کر گزاری ہیں۔ یہی مخلوط معاشرت رسومات و بدعات کی چھوٹی بڑی بہت سی پگڈنڈیوں کو شرک کی شرح پر لا ملانے کا سبب بنی۔ ہمارے یہاں مسلمانوں کے ساتھ یہ بدقسمتی بھی ہوئی کہ انہیں بحیثیت محکوم قوم تعلیم سے دور رکھا گیا اور یوں جہالت کے اندھیروں سے نکلنے نہ دیا گیا۔ علاوہ ازیں بت پرستی اور کفر و شرک میں گری قوم کے ساتھ صدیوں یکجا رہنے سے ان کے بہت سے رسوم و رواج اور شرکی افعال کا مسلمانوں پر غیر محسوس طریقے سے اثر ہوتا چلا گیا۔ آزادی ملی بھی تو قوم ظاہری اور دنیاوی تعمیر ترقی کے منصوبوں میں مصروف ہو گئی، لیکن دین کی بنیادیں مضبوط کرنے کی طرف توجہ کم ہی رہی۔ آزادی تو ملے ہوئے ہمیں 70-75 سال ہو گئے نا، لیکن ابھی بھی ہم کیا ہے، ہم یہی کرتے رہے۔ اچھا، بلکہ اب تو خیر دنیاوی ترقی کی طرف بھی دھیان نہیں ہے، اب تو پتہ نہیں کس طرف دھیان ہے، دین کی طرف دھیان ہی نہیں دیا گیا۔ دین کی بنیادیں مضبوط کرنے کی طرف توجہ کم رہی، اس لیے دین کی عمارت کی تعمیر ڈھانچے سے آگے نہ بڑھ سکی، بس اسٹرکچر ہی کھڑا ہوا مشکل سے، بلکہ یہ ڈھانچہ بھی دینی عقیدوں کے بگاڑ، جماعتوں کی نا اتفاقی اور فرقہ واریت کے طوفانوں سے ہچکولے ہی کھاتا رہا۔ یعنی اتنی ہمارے جو ہے افسوس کے ساتھ علماء دین جو ہے ان کا بھی زیادہ دھیان آپس میں لڑائی جھگڑوں کی طرف ہے، فرقہ واریت کی طرف ہے۔ افسوس کے ساتھ بہت کم ہیں ایسے جو جینون ہیں کہ وہ اس طرف دھیان دیں کہ عوام میں اویئرنیس پیدا کی جائے۔ یہی یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ کہ اب ابھی بھی وقت ہے کہ ہم بے دینی کو مزید سیراب کرنے کے بجائے
تمام قابل اصلاح امور کی طرف توجہ دیں تو خیر کے بہت سے چمن آباد ہو سکتے ہیں۔ رسومات و بدعات کے حوالے سے بڑے بڑے قابل اصلاح امور یہی ہیں، یعنی اصلاح کیسے کی جائے۔ کم علم آباء و اجداد کی جاہلانہ روایت کی پابندی کو ختم کیا جائے۔ دینی جماعتوں کی نا اتفاقی اور ان کے عقیدوں کا بگاڑ ہے، اس کو صحیح کریں۔ درآمد شدہ غیر مسلم رسومات کی تقلید کو چھوڑ دیں جو امپورٹ کی ہوئی ہے ہم نے۔ الحمدللہ چند پرخلوص دینی خدمت گزاروں کی سالہ سال کی بے لوث اور انتھک کوششوں سے اب ہمارے ملک میں بھی لوگوں کے سوچنے اور سمجھنے کے انداز میں تبدیلی آ رہی ہے۔ خصوصاً تعلیم یافتہ طبقے میں یہ صلاحیت بیدار ہوتی چلی جا رہی ہے کہ دینی مسائل اور معاملات کو خالص عقیدہ توحید کی کسوٹی سے جانچ کر اتباع سنت کی روشنی میں پرکھ کر عمل میں لایا جائے۔ لہٰذا وہ وقت دور نہیں جب مسلمانوں کے اس پاک خطے سے شرک و بدعت کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہی کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں عقل دے کہ ہم یہ سب کریں۔ آگے نیا ٹاپک ہے ایصال ثواب کے مسنون طریقے۔ ایصال کا جو لفظ ہے نا وصل سے ہے۔ وصل کے مطلب ہوتے ہیں ملانا، ایصال کے مطلب ہوتے ہیں اجر و ثواب ملانا، یعنی اجر و ثواب پہنچانا۔ یہ بھی بہت ضروری باتیں ہیں کیونکہ ایصال ثواب کے بھی ہمارے یہاں بہت ہی غلط طریقے رائج ہیں جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد انسان کے اعمال کے ثواب کا سلسلہ منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے جن کا ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے: صدقہ جاریہ کے کام، لوگوں کو فائدے دینے والا علم، اور نیک اولاد جو میت کے لیے دعا کرتی ہے۔ بس یہ تین چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد فائدہ دیتی ہیں۔ صدقہ جاریہ آپ کو بتایا کہ کون سے کام ہوتے ہیں، ابھی آگے بھی اس کے ٹاپک ہے۔ اور دین لوگوں کو فائدے دینے والا علم، یہ بالکل قرآن اور سنت کا علم، جس نے پڑھ دیا، پڑھا دیا، کچھ لکھ دیا تو وہ ہمیشہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ جب تک لوگ اس کا پڑھایا ہوا پڑھیں گے یا اس کا لکھا ہوا پڑھیں گے تو پہنچتا رہے گا اس کو۔ اور نیک اولاد جو میت کے لیے دعا کرتی ہے، نیک اولاد جب میت کے لیے دعا کرتی ہے، اس کے بارے میں بھی ایک حدیث آتی ہے، یہاں پر نہیں ہے ویسے مجھے یاد ہے کہ حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ کسی شخص کا درجہ اللہ تعالیٰ وہاں پر بلند کرتے ہیں تو پوچھتا ہے یا اللہ میرا درجہ کیوں بلند کیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیری اولاد نے تیرے لیے دعائے مغفرت کی تھی۔ تو یہ یہاں پر بتایا گیا کہ تین چیزوں ہیں جن کا ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو نا سورہ یاسین کی آیت یاد رکھنا چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ آتَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم لکھ رہے ہیں جو انسان آگے بھیجتا ہے، مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ان کے آثار کو بھی لکھ رہے ہیں۔ تو دو چیزیں بتائی گئی ہیں، ایک قدمو ہے یا اور ایک کیا ہے آثار ہے۔ اعمال کی دو ٹائپس بتائی گئی ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے؟ تو قدمو کون سے اعمال ہیں؟ وہ ہیں جو آپ اپنی زندگی میں کر دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، آگے بھیج دیتے ہیں۔ ابھی آپ نے قدمہ کا لفظ پڑھا ہے نا، زندگی میں کیے آگے بھیج دیے، جمع ہو گئے، اب انسان فوت ہو گیا، یہ قدمو کا سلسلہ کلوز ہو گیا۔ لیکن جو آثار ہم ہے نا، آثار یعنی قدم نشان جو چھوڑ گیا، وہ نقش قدم، کوئی نیک کام چھوڑ گیا جیسے آپ پڑھ رہے ہیں، تو اب کیا ہے جب تک وہ نیک کام پہ لوگ عمل کریں گے تو اس کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ دینی بھلائی کے کام، مسجد، مدرسہ، کتب خانہ، مسافر خانہ یا ہاسپٹل وغیرہ کی تعمیر، پانی پلانے کا انتظام، سایہ دار یا پھل دار درخت لگانا، یہ سب صدقہ جاریہ کے کام ہیں جو انسان اپنی زندگی میں خود کر جائے، یعنی ہم خود بھی تو کر سکتے ہیں نا، اولاد کا کیا پتا ہے کرنا ہے کہ نہیں کرنا، خود ہی کوئی کام کر جائیں، کوئی مسجد بنوا دیں، کوئی پانی کا بندوبست، کوئی مسافر خانہ، کوئی شفا خانہ، یا اس کی وفات کے بعد اس کے لوائقین کریں تو ان کا اجر و ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ کی ایک شکل وقف بھی ہے۔ وقف کیا ہوتا ہے؟ مندرجہ ذیل حدیث واضح کرتی ہے کہ وقف کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنا ایک مال سمغ کو وقف کر دیا۔ ایک باغ تھا ان کا کھجور کا جس کا یہ نام تھا، تو انہوں نے اس کو وقف کر دیا حضرت عمر نے۔ تو حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک عمدہ مال حاصل ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو صدقہ کر دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم چاہو تو اصل، یہ ذرا غور سے سنیں تو آپ کو وقت سمجھ میں آ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاہو تو اصل جائیداد کو روک رکھو، اس کا فائدہ خیرات کر دو، صرف کہ نہ وہ بکے، نہ ہبا ہو سکے، نہ میراث ہو،
البتہ اس کا پھل اللہ کی راہ میں خرچ ہو. سمجھ آیا؟ یعنی وقف کیا کرو اس طرح. وقف کیسے ہوتا ہے کہ اس کو اللہ کے لیے وقف کر دیا جائے، لیکن نہ اب اس کو کوئی بیچ سکتا ہے، نہ اس کو اس کا جو ہے ہبہ کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی کیا ہے کہ اس کو میراث میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اللہ کی راہ میں اس طرح وقف کیا کہ اس کی آمدنی فی سبیل اللہ غلاموں کے آزاد کرانے، محتاجوں اور مہمانوں کی خدمت اور مسافروں اور قرابت دانوں پر صرف کی جانے لگی، اور فرمایا جو اس کا انتظام کرے وہ اس میں سے دستور کے مطابق کھایا کرے اور اپنے دوستوں کو بھی کھلائے، مگر دولت مندی کے لیے اس میں سے جمع جوڑ نہ کرے، ضرورت ہی لے. بخاری. اب وقف کی تعریف انہوں نے ڈیفینیشن لکھی ہے کہ کیا ہے کہ اپنے مال، یعنی کچھ بھی آپ کا اسباب ہے، مکان ہے، دکان ہے، فیکٹری ہے، باغ ہے، کنواں ہے، کان ہے، اراضی ہے، سواری ہے یا جائیداد وغیرہ، اللہ کی راہ میں مستقل طور پر اس طرح مختص کر دینا، خصوصی کر دینا کہ اصل جائیداد باقی رہے گی. ٹھیک ہے، آپ کے نام پر ہے جائیداد، مگر اس کی آمدنی اور پیداوار یا فائدہ صدقہ کی جا سکے گی، صرف صدقہ ہوگی. اب یہ جو وقف کا مال ہے آپ کے نام پر ہے، لیکن اب آپ اس کو فروخت نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے اللہ کے نام پر وقف کر دیا. نہ ہی ہبا کریں گے آپ اس کو، تحفہ بھی نہیں دے سکتے، نہ ہی وراثت میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، نہ ہی وقف کرنے والا دوبارہ اسے خرید سکتا ہے. وقف ہو گیا تو وقف ہو گیا. اس سلسلے میں یہاں نہیں لکھا، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ عبداللہ بن عباس جو تھے حضرت میمونہ کے گھر جا کر جمعے کے جمعے دین کی باتیں خواتین کو بتایا کرتے تھے، بھانجے تھے ان کے. تو وہ کیوں جاتے تھے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ازواج مطہرات میں تھیں، انہوں نے اپنے گھر کو وقف کیا تھا دین کے لیے. ٹھیک ہے، تو ان کے جو بھانجے ہیں وہ ہر جمعے کو جا کے پھر ان کے گھر میں درس و تدریس کرتے تھے. عبداللہ بن روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی راہ میں استعمال کرنے کے لیے ایک گھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کسی کو سوار کریں. پھر سیدنا عمر کو یہ خبر ملی کہ جس شخص کو گھوڑا ملا تھا اس نے اسے بیچنے کو کھڑا کیا ہے. تو سیدنا عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے خریدنے کی بابت پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ہرگز نہ خریدو اور اپنا صدقہ نہ لوٹاؤ. یعنی یہ حدیث اس لیے لائی گئی ہے کہ جو آپ نے وقف کر دیا نا، تو نہ دوسرا اس کو بیچ سکتا ہے، نہ آپ خود اس کو دوبارہ خرید سکتے ہیں یا اپنے پاس دوبارہ لے سکتے ہیں. وقف کی مختلف صورتیں: مال وقف محتاج، مال وقف محتاج اولاد یا رشتہ داروں کے لیے مخصوص کیا جا سکتا ہے، بھی مخصوص کیا جا سکتا ہے. یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنا کوئی پلاٹ ہے یا کوئی آپ کا چھوٹا گھر ہے، تو وہ آپ اپنے محتاج اولاد کو بھی وقف کر سکتے ہیں یا کسی رشتہ دار کو بھی وقف کر سکتے ہیں، لیکن وہ نام پر آپ کا ہی رہے گا، وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب سورہ آل عمران کی آیت اتری لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کر لو جو تمہیں سب سے پیارا ہے. تو ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تبارک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یوں فرمایا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور میرے جتنے بھی مال ہیں ان میں مجھے بیرہا مجھے زیادہ پسند ہے. بیرہا ایک باغ تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے اور وہاں سائے میں بیٹھتے اور وہاں کا پانی پیتے. تو ابو طلحہ نے کہا میں یہ بیرہا اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے ثواب اور ذخیرہ آخرت کی امید میں رکھتا ہوں، تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسے مناسب سمجھے اسے خرچ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ اے ابو طلحہ، یہ تو دنیا آخرت میں بڑا فائدہ دینے والا مال ہوا، یہ مال ہم قبول کر کے تمہیں کو لوٹاتے ہیں تاکہ تم اپنے مستحق رشتہ داروں کو دے دو. تو ابو طلحہ نے وہ باغ اپنے رشتہ داروں کو دے دیا. یعنی وقف رشتہ داروں کو ہو سکتا ہے، اس لیے یہاں پر یہ حدیث لائی گئی ہے. وقف کرنے والا چاہے تو بعض صورتوں میں وقفی چیز کا فائدہ استعمال کر سکتا ہے. وقفی چیز کا فائدہ، مثلا اگر اس نے شفا خانہ، کتب خانہ یا پانی وغیرہ کا انتظام کیا ہے تو دوسرے لوگوں کی طرح خود بھی ضرورتاً اس کے فائدے میں شریک ہو سکتا ہے. فوت شدہ رشتہ دار کو ثواب پہنچانے کے لیے بھی وقف کیا جا سکتا ہے. آپ کے کوئی ماں باپ کوئی فوت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے بھی کوئی چیز وقف کی جا سکتی ہے. وقف کی جائیداد کو اپنی نگرانی میں رکھا جا سکتا ہے اور اس نگرانی کی مناسب اجرت خود بھی لے سکتا ہے، کسی منتظم یا نگراں کے حوالے کر سکتا ہے اور منتظم کو اس کی آمدنی میں سے
مناسب اجرت دینے کی وصیت کر سکتا ہے۔ کچھ بھی وقت کرتے وقت ہی تحریری طور پر طے کر لیا جائے تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا نہ ہو۔ انبیاء کا ترکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک دینار بھی چھوڑ جاؤں تو میرے وارث اسے تقسیم نہیں کر سکتے، بلکہ میرے چھوڑے ہوئے میں سے میری بیویوں اور عملہ انتظام کرنے والوں کا خرچ نکال کر جو بچے وہ تمام اللہ کی راہ کے لیے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ انبیاء کا ترکہ اللہ کی راہ میں وقف ہوتا ہے۔ یہاں تک رکھتی ہوں تاکہ آپ کو وقت سمجھ میں آ جائے، اس کے بعد انشاءاللہ وقت کی اقسام جو ہیں وہ اگلی دفعہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ایک بات یاد رکھیں کہ کل کلاس ہوگی، پوری نیت ہے آپ لوگ کلاس کے لیے تیار رہے ہیں، لیکن ان کیس اگر اللہ کی طرف سے کوئی رکاوٹ آ گئی، نیٹ نہیں چلا یا کوئی مسئلہ ہوا، تو پھر ظاہر ہے ہم اس کے میں کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ جب نیٹ نہیں چلے گا تو آپ کا ڈیٹا بھی نہیں چلے گا، ٹھیک ہے، یہ سب بند کرنے کا امکان ہے۔ تو اگر یہ سب کچھ ہوا تو کوشش ضرور کی جائے گی آپ کلاس کے وقت پر اٹینڈ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کلاس نہیں ہو سکی تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے ریکارڈنگ آپ کو 1-2 دن میں پھر ملے گی، لیکن بہرحال آپ کا جو ویک ہے وہ ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ چھٹی میں نے اس لیے نہیں دی کہ ابھی ریسنٹلی آپ چھٹی کر چکے ہیں، بار بار چھٹیاں قرآن میں کرنے سے قرآن کی طرف سے دھیان ہٹ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے مدد کی تو کل ضرور ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔